اسلامی تاریخ کے مطابق یہ سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اور پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی تاریخ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے شان سے نوازا ہے، اور اس میں بڑے بڑے احکامات کا حکم ہے، اعمال کا حکم ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے حکم ہے، اور الحمدللہ وہ عمل ہو رہا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو سب وہ ابراہیم علیہ السلام کی وفا، ابراہیم علیہ السلام کی محبت، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانیاں دی، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے انسانیت میں اس تاریخ کو رقم کر لیا اور وہ سنت جاری کر دی۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہم سب کا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی کی قبضہ قدرت میں ہمارا سب کچھ ہے۔ ہر نفع اسی کو منظور ہوگا تو نفع پہنچ سکتا ہے، اور کسی بھی شر سے وہ بچانا چاہے تو انسان بچ سکتا ہے۔ ہر قوت اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر دفاع اسی کے ہاتھ میں۔ وہ رب ہے اور ہم بندے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن نہیں، اس لیے محبت چاہیے تو اسی سے، محبت ہو تو اسی سے ہو، وفا ہو تو اسی کی ہو، اور اطاعت ہو تو انہی کی ہو، اور جیسے وہ چاہے انسان ایسا بنے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسا نوازتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کی پوری طرح مصداق بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ مال و دولت کی پرواہ کی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں، نہ وطن اور برادری کی کوئی پرواہ کی اپنے رب کے حکم کے مقابلہ میں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے مقابلہ میں۔ باپ کی بھی پرواہ نہیں کی، باپ سے واضح مخالفت کی، اور جوان بیوی کو جو محبوب ترین بیوی تھی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں جنگل بیاباں میں جہاں کوئی انسان نہیں تھا، درندوں کا خطرہ تھا، چھوڑ دیا۔ اور چھوٹے بچے کو جو بڑھاپے میں ملا، کتنی محبت ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی منشا ہے، چھوڑ دیتا ہوں۔ وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، اور جب اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہوئے کہ وہ اللہ اپنے والد کی کچھ خدمت کرے اور کاموں میں کچھ ہاتھ بٹائے، اتنا خوبصورت بچہ، فرمانبردار بچہ، جیسے اشارہ ہوا، حکم نہیں ہوا، اشارہ ہوا خواب میں، تو ذبح کرنے کے لیے فوراً 100% تیار ہو گئے۔ یہ سب کچھ دکھانا تھا کہ محبت ہو تو اللہ سے ہو، وفا ہو تو اللہ سے ہو، اور اطاعت ہو تو اللہ کی ہو۔ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان تھے، یہی انسانی طبیعت تھی، بیوی سے بھی محبت تھی، بچوں سے بھی محبت تھی، وطن بھی ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، اور مخالفت بھی ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بھئی برادری کی مخالفت کرے، بادشاہ کی مخالفت کرے۔ بادشاہ کا مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ آگ میں ڈالنا پڑا، اور آگ میں ڈلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، سب کچھ ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو جب انہوں نے اس طرح ثابت قدمی کی اور وفا کی اظہار میں، محبت کی اظہار میں، اطاعت کی اظہار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ میں تجھے اب پوری انسانیت کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے انسان تھے، فوراً اولاد یاد آ گئی۔ قال من ذریتی، اے پروردگار میرے اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک ضابطہ ہے، بے شک آپ کی اولاد ہے اور آپ میرے برگزیدہ بندہ ہیں، لیکن میں ظالموں کو نہیں نوازتا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذریت میں سے، آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنے انبیاء بھیجے کہ واقعی پوری انسانیت کے لیے امام، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ہی کے اولاد میں سے بھیجا، جن پر نبوت کو مکمل اور ختم کر دی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی ایک ایک قربانی کو ایسا یادگار بنا دیا، یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ وہی یادگار ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ قربانی کیا؟ جانوروں کو کاٹتے ہیں، اتنے سارے جانوروں کو کاٹ لیتے ہیں، اور اندازہ تھا کہ پھر امت بڑھ جائے گی اور پھر ایک ایک کے لیے حکم ہوگا تو اتنے سارے جانوروں کو کاٹیں گے۔ جیسے آج کل جو مادہ پرست لوگ ہیں اور اپنی عقل کا مانتے ہیں، وہ یہی اعتراض اٹھاتے کہ اتنا سارا فنڈ، اگر یہ سارا پیسہ ادھر اس کا رخ ہو جائے تو بڑا بڑا کام ہو جائے، کیا ضرورت ہے کاٹنے کی؟ لوگ گوشت آج کل گوشت کھاتے بھی نہیں ہیں، خاص کر شہری آبادی میں گوشت نہیں کھاتے لوگ، تو ایسا ہو جائے کہ یہ پیسہ کسی رفائی کام میں لگ جائے۔ نہیں بھائی، دین اسلام ایسا نہیں، دین اسلام میں عقل کی نہیں مانی جاتی، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ کیا نقصان یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، رب کا حکم ہے بس اب کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنے سارے جانور کٹتے ہیں تو اللہ رب العزت کی برکت بھی کیسی آتی ہے، ہر سال اتنے جانور کٹتے ہیں، اگر حساب لگا جائے تو اتنی آمد نہیں ہے، اتنے جانور معاشرے میں آتے کیسے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا سوچ لیں، لیکن آج تک کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ ہے غیبی برکت اور قوت جو نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کرتے۔ تو دوستو، قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ قربانی کے علاوہ یہ سارے جو دن چل رہے ہیں، یہ ایام عشر، یکم ذی الحجہ سے 10، 11، 12 تک، بلکہ 13 تک، یہ سب بڑے فضیلت کے ایام ہیں۔ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، 9 تاریخ تک، 9 کے بعد نہیں، 9 کے بعد 10، 11، 12، 13 عبادت کی راتیں تو ہیں، دن میں بھی عبادت کریں لیکن روزہ نہیں۔ اور 9 تاریخ تک روزہ بڑی فضیلت ہے، ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ہر رات شب قدر کے برابر ہے، اور آخری جو رات ہے 9ویں تاریخ کی رات